آج ہم اپنے درمیان نوجوانوں میں خاص طور پر کہ دین سے دوری مختلف معاشروں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے جو ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے سے ہم گھبراتے ہیں۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم میں سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان بالغیب یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آج ہم اپنے درمیان نوجوانوں میں خاص طور پر یہ ایک بے چینی اور اضطراب دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری مختلف معاشروں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے جو ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات ہیں ان کے جوابات دینے سے ہم گھبراتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں گا جس کے نتیجے میں ہم اسلام کا وہ پہلو اپنے سامنے لے کر آئیں گے کہ اسلام اس وقت دنیا کا وہ واحد مذہب اور دین ہے کہ جو اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم و بیش 850 مرتبہ انسان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ تدبر کرے، وہ غور کرے، وہ کنٹمپلیٹ کرے، وہ اللہ کی آیات کو آنکھیں کھول کر دیکھے، وہ چیلنج کرے، وہ شک کا اظہار کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس ڈاؤٹ کا، شک کا، کنسرن، سوال ہدایت کے نقطہ نظر سے کہ وہ اللہ سے رجوع کرے، مناجات کرے کہ وہ ہدایت کا طالب ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ اس میں ہدایت کے لیے اخلاص موجود ہو۔ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی انسانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ 1 گھنٹے کا تدبر اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے، اپنے ارد گرد بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ اللہ کو اپنے ارد گرد پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو آسمانوں کے اوپر رہتی ہے اور ہم صرف اس پر اتنی دور سے بیٹھ کر ایمان لا کر اور بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اصل میں یہ موجودگی کا احساس وہ زندگی انسان کو فراہم کرتا ہے کہ انسان کا ایمان ہر وقت تازہ رہے۔ انسان کو سوالات جو اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اس کے ارد گرد اللہ کی نشانیاں جواب کے طور پر اس کے سامنے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یہ وہ لوگ کہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ ہماری آیات، ہماری نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول نہیں بنایا ہے، کوئی مقصد ہے ان سب چیزوں کا بنانے کا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تیری تخلیق عیب سے پاک ہے یا رب العالمین، تو نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کا واقعہ لکھا کہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں، وہ 5 انبیاء، اللہ کے رسول اولو العزم، ان میں حضرت ابراہیم ان 5 اولو العزم انبیاء میں موجود ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو مردہ سے دوبارہ زندہ کیسے پیدا کرے گا۔
یہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو سوال کا کرنا اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اصل میں سوالات سے ڈرتے ہیں کہ جن کو دین کا پورا فہم اور تدبر نہیں ہے. لہذا میں نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوان سوالات کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں ہدایت کے لیے. تو اللہ ان لوگوں کا ایمان دیکھیں جو ریورٹ مسلم ہیں. بخدا ان کے ایمان کو دیکھ کر ہمارا ایمان شرمندہ ہو جاتا ہے. آج میں ان بہنوں کو دیکھتا ہوں ریورٹ مسلمز کو کہ جو حجاب پر اور قرآن کی آیات پر اور نبی کی زندگی پر جس طرح سے وہ ایمان پر اپنے فخر کرتی ہیں، ہمارا ایمان ان کے سامنے شرما جاتا ہے. ہماری بہنیں حجاب کے معاملے میں چھپتی پھرتی ہیں، وہ مغرب کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آزادی کی بات کرتی ہیں کہ ہمیں حجاب سے ان چیزوں سے آزاد کیا جائے. اور ان بہنوں کو ہماری دیکھیے جو ریورٹ مسلم ہیں کہ وہ اپنے حجاب سے کس طرح محبت کرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ نے ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دیے. یہ قرآن گمراہی کا سبب بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فتنے تلاش کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں. قرآن روشنی فراہم کرتا ہے، ہدایت بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہدایت کی نیت سے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں.